خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے جن کے لیے فاتحہ پڑھوائی گئی. آپ کے تمام مرحومین و مرحومات جو مومنات یہاں موجود ہیں، جو گھر میں بیٹھ کے اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، جو لوگ اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں، کہیں کسی بھی امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے مرحومین و مرحومات کی خدا مغفرت فرمائے. اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک محمد آل محمد کی بارگاہ میں درود بھیج دیجیے. اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خود دعا کے موضوع پر جو گفتگو ہو رہی ہے، اور دعا ابو حمزہ صومالی یہ مومنین سے، برادران سے یہاں پر گفتگو ہوئی، تو انہوں نے اشارہ کیا جس کی وجہ سے ہم نے 23ویں کی شب کے اعمال کے بعد جو گفتگو شروع کر دی وہ دعا ابو حمزہ صومالی کی تھی. آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ حبیب جب بھی تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. مفسرین نے فرمایا یہاں پر ایک بڑا عجیب بات کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. اس آیت میں ذکر پہلے بندوں کا ہے، پھر خدا نے اپنا ذکر کیا. یعنی وہ بندے خدا کے کہ جو خدا کے بارے میں پوچھیں. یہ کون سے بندے ہیں؟ اچھا، امیر المومنین عبد خدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ابن ملجم در حقیقت کس کا عبد ہے؟ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، مانتا نہیں اپنے آپ کو عبد شیطان ہے، یہ ایک اور بات ہے، لیکن ہے خدا کا بندہ. وہ بھی سلمان فارسی خدا کے بندے ہیں. شمر کس کا بندہ ہے؟ وہ کسی اور کا ہے، عبادت کر رہا ہے شیطان کی، لیکن مخلوق تو خدا کی ہے. تو بندوں کو اگر آپ دیکھیں سب کے سب بندے خدا کے ہیں، مخلوق خدا کی ہے. لیکن بندوں کی بندگی میں فرق کہاں سے آتا ہے کہ جس کے بعد جا کر ایک انسان جب قیامت میں آئے گا تو خدا کا بندہ بن کر آئے گا، ایک شیطان کا بندہ بن کر آئے گا. کچھ بندے اس طرح سے خدا کے بندے بن کر آئیں گے میدان قیامت میں کہ خدا اپنی بندگی کو ان کی بندگی کے ذریعے چیک کرے گا، اور ان کی بندگی کے ذریعے میدان قیامت میں سارا فیصلہ ہوگا. کچھ خدا کے بندے ایسے، تو یہ سب بندے خدا کے ہیں. ائمہ کے بارے میں آپ کا اعتقاد یہی ہے کہ ان کی مودت کی بنیاد پر بندگی کا فیصلہ ہوگا. فرعون نے حضرت موسیٰ جب گئے دربار میں تو کہا کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، کیا کون ہے تمہارا رب، اس کا اسٹیٹس تو بتاؤ. تو فرعون حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا خدا کون ہے، کیسا ہے، کدھر ہے. یہ آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا میں. خدا نے جو آیت نازل کی قرآن میں، موسیٰ نے صرف یہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے، کیا ہے، اپنے رب کے بارے میں بتاؤ. تو یہ فرعون بھی پوچھ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اور جو بڑا دلچسپ جواب ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے 2 آیتوں میں، لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت موسیٰ نے پھر بتایا، خدا کا تعارف کروایا. تو خدا کس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اتنی امپورٹنس دے رہا ہے خدا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کیا ان بندوں میں فرعون بھی شامل ہے کہ ہمیں بڑی محبت ہے اس فرعون سے؟ یقیناً خدا کو اپنے تمام بندوں سے محبت ہے. یہ خود بندے ہیں کہ جو خدا کی محبت کو ٹھکراتے ہیں. یہ سب باتیں آپ کے سامنے واضح ہیں. تو خدا، سوال یہ خدا کس بندے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اپنے کون سے عباد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب میرے بارے میں میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. تو 2 طرح کے بندے ہیں خدا کے بنیادی طور سے. ایک تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں تمہارا رب کون ہے، یہ طنز ہے، یہ ایک طرح کا ایک سارکسٹک گفتگو ہے. کہاں ہے تمہارا رب؟ ایک دفعہ آپ سے آ کر پوچھتا ہے انسان آپ کے جو امام ہیں وہ کیسے ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی کہتا ہے کہاں ہیں تمہارے امام. سوال ایک ہے، لہجے میں فرق کی وجہ سے طنز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے جو فرعون نے پوچھا کون ہے تمہارا رب، حضرت موسیٰ نے تعارف کروایا. یقیناً
یہ جو فرعون پوچھ رہا ہے یہ معرفت حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا، یہ طنز ہے، یہ تذلیل ہے، رسوا کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے، جناب موسیٰ کی توہین اور انسلٹ کے لیے پوچھ رہا ہے۔ اس بندے کی خدا بات نہیں کر رہا کہ یہ اتنا بندہ عزیز ہے کہ ہم اپنے نام سے پہلے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ خدا ان بندوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو معرفت چاہتے ہیں واقعاً اور خدا کی جانب سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اذا سألک عبادی انی، میرے بندے جب تم سے اے حبیب میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، فإنی قریب، میں قریب ہوں ان کے۔ یہ ایک آیت قرآن میں قربت کی، قریب ہونے کی، سورہ واقعہ آپ کے سامنے، نحن اقرب الیہ منکم، تمہیں جب موت آ رہی ہوتی ہے تو تمہارے رشتہ داروں سے زیادہ ہم تمہارے نزدیک ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ حبل الورید اقرب الیہ من حبل الورید، ہم گردن کی رگ سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں۔ تو یہ خدا قریب ہے، آپ سب کو پتہ ہے، خدا نے کہہ دیا قرآن میں اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن میں ایک بات کہوں آپ کی خدمت میں جو میں نے شاید کہی تھی جناب امیر کی شہادت کے سلسلے میں، کہ خدا کو تو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ نیند آتی ہے، نہ ہی بچوں کا خیال ہے اس کو اپنے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ خدا اصلا خدا اس کے فرشتے اس سے مبرہ ہیں۔ تو خدا تو قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے، نماز پڑھو، جہاد کرو، جنگ کرو، گرمی ہو سردی ہو، یہ کام کرو، صدقہ خیرات دو، حج پہ جاؤ۔ خدا کو پاسپورٹ جمع کرانا پڑتا ہے؟ نہیں۔ خدا کو ویزے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی؟ نہیں۔ خدا کو گرمی میں منہ میں بیٹھنا پڑتا ہے احرام میں؟ نہیں۔ کرتا کون ہے یہ کام؟ وہ تو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ آپ اور ہم کیوں کرتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا ہے، کیا ہے کہ رسول خدا چلے گئے؟ یہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، آیات کو آپ تک پہنچانے کی قیمت اہل بیت نے دی ہے۔ خدا کو کیا، خدا کے نہ بیوی ہیں نہ بچے، کچھ نہیں ہے، خدا نے آیت بھیج دی۔ خدا نے تو کہہ دیا کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو کہ میں بڑا قریب ہوں ان کے۔ خدا تو نے کہا ہے تو ثابت بھی تو کر۔ آواز آئے گی، ثابت ہم نہیں کریں گے، ثابت کریں گے 14 معصومین۔ یعنی خدا نے جس آیت کو بڑی آسانی سے قرآن میں کہہ دیا، کائنات ایک طرف پوری، یہ آیات ایک طرف، تب بھی ان کا وزن بھاری ہے اور زیادہ ہے۔ یہ کس نے محنت کی؟ یہ ائمہ نے محنت کی۔ اور دعا ابو حمزہ سماجی جو پڑھیں، کس شخصیت کی زحمت ہے؟ حضرت سید ساجدین کی۔ آپ کو بتا دیا کہ یہ خدا تمہارے کتنا قریب ہے۔ یہ ہے آیت کی تفسیر۔ اگر آپ کہیں کہ مولانا قرآن میں کہاں پر ہیں یہ چیزیں، تو قرآن میں خدا کہہ رہا ہم نزدیک ہیں، قریب ہیں، تمہارے ساتھ یہ تعلق ہے ہمارا۔ سمجھایا اہل بیت نے آپ کو کہ خدا کتنا قریب ہے۔ اس بات کے اوپر توجہ کیجیے گا۔ اور جو جناب امیر المومنین کی شہادت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو حیا، شرم، یہ کب آتی ہے؟ کہ جب انسان محفل میں ہو، محفل بھی نہ ہو، کوئی دوست ہو، کوئی رشتہ دار ہو، سماج میں ہو، سوسائٹی، آفس، دفتر، بس، ٹرین، ایروپلین، کہیں پر بھی جہاں پر کوئی دوسرا انسان اس کے علاوہ ہے، تو اس کو وہاں پہ اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ کر تو لیتے لیکن شرم آ رہی تھی، وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو نہیں کرتا انسان۔ تو اکیلے میں انسان بہت سارے کام کر لیتا کیونکہ کوئی دوسرا ہے نہیں۔ تو قربت خدا کی آپ جناب امیر المومنین کے وجود سے پوچھئے کہ جہاں پر جناب امیر المومنین انسانوں کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ کسی کام کو کریں یا نہ کریں۔ آپ جناب امیر المومنین سے پوچھیں، امام سجاد سے پوچھیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے، تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام سجاد فرمائیں اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں میری آبا گر گئی تو میں نے آبا نہیں اٹھائی۔ تم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تم کہتے تمہارا امام کیسا ہے کہ گری ہوئی آبا کو اٹھا رہا ہے۔ نہیں، اگر امام اکیلے بھی ہوں گے تو وجود خدا کو اتنا قریب محسوس کر رہے ہیں کہ حیا الہی ہے۔ واقعہ ہم کو ایک ملتا ہے، شیطان نے خدا سے کہا، گفتگو ہے، اب یہ روایت ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو حضرت ایوب والا واقعہ لگ رہا ہے، تو حضرت ایوب اگر اس مقام پر ہیں، اس کے باوجود کہ وہ جناب سیدہ کی اولاد نہیں ہیں، تو جو اولاد سیدہ وارث رسول کی، وہ یقین حضرت ایوب سے کہیں آگے ہے۔ شیطان کی خدا کے ساتھ گفتگو ہے، بحر الانوار میں روایت ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، اگر علی ابن الحسین یعنی کون، امام سجاد پر کوئی تکلیف آئے گی تو پروردگار یہ تیری عبادت چھوڑ دے گا۔ خدا نے کہا جا کر آزما لو تم۔ اب خدا کو کتنا بھروسہ ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہے زمین پر میرا جو واقعا میری عبادت کر رہا ہے، امام وقت ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میں شیطان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو شیطان ایک اژدہا اور سانپ کی صورت میں آیا اور امام سجاد کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو بڑی زور سے اس نے ڈنک مارا، یعنی اپنے دانت گڑا دیے
لیکن امام سجاد 2 مرحلے ہیں، تکلیف تو بہت ہوئی لیکن ہلے نہیں اپنی جگہ پہ، یہ نہیں ہے، اصلا توجہ نہیں گئی اس طرف، ڈوبے ہوئے جو۔ تو یہ آپ کو یہ جو خدا قریب ہے کتنا قریب ہے، آپ یہ ائمہ سے سیکھے جا کر کتنا قریب ہے۔ اور درود پڑھیں محمد آل محمد۔ جو واقعات امیر المومنین کے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، جو غذا کھا رہے ہیں، جو لباس استعمال کر رہے ہیں، وہ یہی کہ خدا کے وجود سے حیا آتی ہے۔ کہ اب اس کی تشریح اس دن میں نے اس شب کو تھوڑی سی کی تھی، اب اس میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ سلسلہ کے اعمال انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خدا کو سامنے رکھ کر کرتا، قربتاً اللہ نہیں کر رہا وہ یہ کام۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ قربتاً اللہ غلط ہے توضیح مسائل میں، نہیں، یہ خدا کی قربت کے اس مرحلے پر ہے کہ یہ خدا کو اپنے روبرو دیکھتا ہے۔ اور جناب امیر المومنین نے جو جملہ کہا ہے، جب زیلب یمانی نے کہا کہ ہر رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں نے کبھی ایسے خدا کی عبادت نہیں کی جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تراہ القلوب بحقائق الایمان، ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ اچھا، اب کل یہاں پر نوجوان بچوں نے پوچھا تھا عرفان کے بارے میں، علم عرفان، اس کی آخری حدود کیا ہے؟ اس کا آخری لیول یہ ہے جو انبیاء کے پاس تھا، اور اس انبیاء کا بھی جو آخری لیول جہاں تک کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا، وہ رسول اللہ کا مقام ہے جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا، امیر المومنین کا مقام۔ اب امام یہاں پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَن تَحْجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ۔ پروردگار تو حجاب نہیں کرتا اپنے بندوں سے۔ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ پردہ، یعنی پروردگار تو اپنے بندوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو امام فرما رہے ہیں دعا ابو حمزہ صومالی میں کہ اِنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ، تو اپنی مخلوق سے چھپا ہوا نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں مولانا۔ کوئی سائن، کوئی علامت خدا کا، کوئی کلر، کوئی فریگرنس، اروما، کوئی فلیور، کوئی ٹیسٹ؟ ورنہ مکے مدینے میں جائیں تو ایک مٹھاس کا احساس ہوتا ہے، وہ خدا کا فلیور ہے، زبان پہ آ جاتا ہے، نہیں ہے۔ ورنہ بڑی ایک میلوڈیس ساؤنڈ آتی ہے، کھانے کعبہ میں جاتے ہیں دل چاہتا ہے وہیں بیٹھے رہیں، کوئی نہیں ہے ایسا۔ چھوتے ہیں نا تو ٹیمپریچر بڑا اچھا لگتا ہے مدینہ مکے کا، ایسا تو نہیں ہے۔ کربلا میں جائیے اور گرمی میں 45 52 ہو رہا ہوتا ہے، سردیوں میں جائیے 10 اور 5 اور 3 اور 2۔ تو یہ خدا، امام فرما رہے ہیں کہ لا تحتجب عن خلقک، پروردگار تو نے اپنے بندوں سے پردہ نہیں کیا ہے، تو اپنے بندوں کے مقابلے میں ان ویلڈ ہے، ویل نہیں پڑی، نقاب نہیں پڑی تجھ پر۔ امام سے کہا جائے کہ آپ کے تو جد کے خلاف ہے، خدا آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جب آپ توحید پہ درس دیتے ہیں مولا تو آپ کہتے ہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ تو امام کہیں گے میں سائٹ کی بات نہیں کر رہا، ویزیبلٹی کی بات نہیں کر رہا، میں احتجاب اور دوری کی بات کر رہا ہوں، دو الگ الگ چیزیں۔ لہٰذا عجیب جملہ ہے امام کا، پروردگار تو مخلوق سے اپنی چھپا ہوا نہیں ہے، تو پھر ہم خدا کو دیکھ کیوں نہیں پا رہے؟ اچھا، دیکھنا اسی معنی میں جس معنی میں ائمہ نے کہا ہے۔ بھائی دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا ہے جناب سیدہ کے بچوں کی بلڈ کیمسٹری الگ ہے تو ان کی توحید بھی الگ ہے۔ آپ دنیا میں ہر اٹھائی گیرے اور غلط انسان کی آپ توحید کو مت لائیے، آپ پتہ ہی نہیں ان کو کیا توحید ہے، آپ کیا بات کریں گے جناب سیدہ کی اولاد کے سامنے کسی کی؟ خیر، الا ان تحجبہم الاعمال دونک، مسئلہ یہ کہ ان کے اعمال ہیں کہ جو ان کو تجھ سے دور کر دیتے ہیں، یہ ہمیشہ قریب ہیں۔ ایک شخص ہے اسی دنیا میں بیٹھا ہوا، اسی مسلمان مملکت میں، کہ جہاں پر ہرن کے گوشت کے کباب اور مرغابی کے کباب زیتون کے تیل میں ڈوبے ہوئے، مکھن کے ساتھ شہد، آرگینک ہی ہوتا تھا اس وقت، شہد کھایا جا رہا ہے اور لسی پی جا رہی ہے بہترین، اور اس کے بعد مچھر دانیاں لگی ہوئی ہیں صاحب، ماسکیٹو نیٹ لگا ہوا ہے، وہاں پر نوکر کھڑے ہیں، پنکھا چل رہے ہیں، اسی دنیا میں مسلمان بھوکا مر رہا ہے، اسی دنیا میں بہت سکون سے کھا رہا ہے، یہ شخص نماز بھی پڑھا رہا ہے، جمعے کی نماز بھی پڑھا رہا ہے۔ اسی دنیا میں 2000 کلومیٹر دور کوفے کے اندر ایک شخص ہے جو جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کے پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے۔ فرق کہاں پر ہے دونوں میں؟ کیونکہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے دل کی آنکھ دیکھ رہی ہے خدا کو،
تم اندھے ہو، آنکھیں بھی اندھی ہیں، تمہاری دل بھی اندھا ہے، کہاں تم کہاں ہم. لہذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ اعمال جب تک انسان کے اچھے نہیں ہوں گے وہ معرفت خدا کے مرحلے پر نہیں پہنچ سکتا. یہ ائمہ کا وعدہ ہے. تو یہ جو عرفان کے سلسلے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ کو عمل، ایکٹ اور ڈیڈ کے سلسلے میں ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا جہاں پر آپ اگنیشن کو آن کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام باڑے میں آئیں، ماتم کریں، ذکر سنیں، اہل بیت کی باتیں سنیں، اور جب اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کی ٹیچنگز، اہل بیت کی جو انہوں نے آپ کو اپنی ٹیچنگز دی ہیں اور انہوں نے جو آپ کو ایجوکیٹ کیا ہے، جو انلائٹن کیا ہے، جب گھر میں جا کر اہل بیت دل کے دروازے پر نوک کریں تو آپ کا نہیں بس ابھی نہیں. کتنی دفعہ اہل بیت نوک کریں گے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 1000 دفعہ. مولا فرماتے ہیں امیر المومنین کے اگر تم نے علم کی کال کو، میں نے کل پرسوں بتایا تھا، کال کو ریسیو کر لیا، اب تمہیں تمہارا علم عمل کے مرحلے پر کھینچ کر اوپر تک لائے گا. اور اگر نہیں کیا تم نے علم کی کال کو ریسیو تو پھر علم تم سے رخصت ہو جائے گا، دور چلا جائے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا. یہی جناب امیر نے فرمایا، یہی جناب امام صادق نے فرمایا. اب یہاں پر ایک اور بات میں بڑے ڈرتے ڈرتے کہہ دوں، مانا وہ استاد عرفان چاہیے. استاد عرفان ہے کوئی قم نجف میں؟ پہلے تو وہ فلاں صاحب تھے، اب ان کے بعد کون ہے؟ رک جائیے ذرا، میرے منہ سے یہ بات اچھی لگی آپ کو؟ ایم آئی ٹی میں آج کا سب سے بڑا پروفیسر کون ہے؟ پہلے تو وہ تھے، اب کون ہے؟ مولانا آپ کا کیا تعلق ہے ایم آئی ٹی سے؟ آپ اپنی مولویت سنبھالیے جا کر. دیکھیں وہ جو سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا دنیا کا وہ فلانے صاحب تھے، اب ان کے بعد تو وہ کہے گا کہ آپ کو کس نے کہا؟ وہ انٹرنیٹ پہ تھا، انٹرنیٹ پہ 10 باتیں اور ہیں. تو ہم تو نہیں کہیں مولانا آپ آکسفورڈ کی بات کریں، آکسفورڈ میں آئیے، دیکھیے، رہیے، کچھ پڑھیے لکھیے، اس کے بعد فیصلہ کیجیے کون سب سے بڑا پڑھا لکھا انسان ہے. تو سب سے پہلے تو یہ باتیں عام انسانوں کی زبان سے صحیح نہیں لگتی کہ قم میں سب سے پہلے تو بڑے تو وہ تھے. صحیح. تو وہ کوئی صاحب گئے اپنے مرجع تقلید کے پاس، بیٹھے ہوئے تھے، کہنا ہے کہ میں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے متقی ترین اور سب سے بڑے عالم کے پاس آ رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس سے مل کے آ رہا ہوں. مرجع تقلید تھا ان کا، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سوں کا ہو. تو ان سے سوال یہ تھا کہ امام زمانہ نے آپ کو لکھا کہ تمہارا مرجع تقلید سب سے بڑا متقی ہے؟ نہیں. کیسے پتا؟ نہیں تو ہم تو تم کرتے ہو نا ان کی تقلید. یاد رکھیے گا یہ سب کی سب دنیا داری ہے، چاہے امامہ ہو، چاہے داڑھی ہو، چاہے پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو، جب تک امام زمانہ کی اسٹیمپ نہ لگے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ سلمان سب سے آگے تھے؟ یہ تھوڑا سا نان کنونشنل باتیں کر رہا ہوں میں، تو آپ سمجھیے اس بات کو، اپنے قبلے کو درست کیجیے. تو مانا ہمارا مرجع تقلید ایسا ہی ہے، ہم اس کو کہہ دیں کہ گناہگار ہے، جاہل آدمی، استغفر اللہ. آپ کہیے میری تشخیص کے مطابق سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص یہی ہے، لیکن دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے، یہ سب باتیں مت کیجیے. کہیے میں ایسا سمجھتا ہوں. آپ کہاں مجلس میں آ رہے ہیں؟ وہاں جا رہا ہوں. اس وقت دنیا میں سب سے بہترین مجلس یہ پڑھتے ہیں، آپ کے گرفت میں ہے قرآن اور حدیث. امام زمانہ کا لیٹر آیا آپ کے پاس، مجھے ان کی مجلس اچھی لگتی ہے. ہاں آپ کو اچھی لگتی ہے بس. تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں میں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ نوجوان بیٹھے تھے، کہنا ہے کہ فلاں چیز سب سے اچھی میری موم پکاتی ہیں. اس نے کہا نہیں کیسے؟ میری اماں پکاتی ہیں. تو اس نے کہا میاں جاؤ تم. تو اب اس کو اپنی اماں کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے، اس کو اپنی اماں کے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے. اور یہ اور بات ہے کہ شوہر جب بھی باہر سے کھانا کھا کے آتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں کاش آپ ویسا پکا لیتی. یہ شوہروں کے ساتھ مسئلہ ہے. تو لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جو میری پرسیپشن ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے ہے یہ چیز. اچھا ایک اور مسئلہ جو میں نے کہا اور رک گئی بات، استاد عرفان کون ہے آج کل؟ نجف میں تو وہ ہوتے تھے، قم میں وہ ہوتے تھے، تہران میں وہ ہوتے تھے، مشہد میں وہ ہوتے تھے. سرکار دیکھیے آپ اس دور کے بہت بڑے مرجع تقلید ہیں، ان کا جملہ یہ ہے کہ تمہارا استاد تمہارا علم ہے، تمہیں جو علم ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ ائمہ نے آپ کو اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے میرا، اس نوحہ خان کا، ذاکر کا، خطیب کا محتاج کیا ہے؟ نہیں. امام صادق علیہ السلام بتا کر گئے کہ من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو عمل کرے گا اپنے علم کے مطابق خدا اس کو وہ علم دے گا جو اسے نہیں پتا تھا. نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر اور ہر ایج سے تقریباً تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں. اگر آپ اپنی ایک عادت بنا لیں، مثال دے رہا ہوں میں، کوئی ایک چیز جو ائمہ سے آپ کے پاس آئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں بالکل واضح ہے، کوئی بھی ایک چیز چھوٹی سی، مثلا رات کو سوتے رہے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھنا،
رات کو سوتے وقت فرض کی آیت الکرسی پڑھنا معمولی سا عمل ہے، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اب آپ یاد نہیں، بیڈ پہ لیٹے میں آپ نے چلو لیٹے لیٹے ہی پڑھ لوں میں تسبیح. آپ اس عمل کو شروع کیے ہوئے آپ کو 10 15 20 25 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کی نظر میں ایک اور نیا علم آئے گا جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. آپ اپنی شخصیت کی جانب جو عیب ہے آپ کی شخصیت میں، آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے اندر یہ عیب بھی ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ امام کو امام مانتے ہیں تو پوری طرح مانیے، صرف کہنے کی حد تک نہیں. ہمارا امام غیب اور ظاہر و باطن کا امام ہے، برزخ پر ہمارے امام کی حکومت ہے، برزخ میں شفاعت ہوگی، کائنات میں. اس کو مانیے. اگر جو ہم کو باتیں پتہ ہیں اس کے مطابق چلیں تو آہستہ آہستہ امام کی مدد شامل حال ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک عجیب سلسلہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان نہیں سمجھتا، نہیں مانتا. اگر کوئی شخص جائے تو وہ یہ کہے کہ دیکھیے صبح کو نکلیے گا سردیوں میں اور سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر اور باہر کھڑے ہو جائیے گا، اور اس کے بعد ایک پیر پہ کھڑے ہو کر 1121 مرتبہ یہ پڑھیے گا. لگ رہے ہیں کچھ ان کے پاس ہے. امیر مومنین نے فرمایا رسالت میں آپ نے یہی ہماری بیٹی کی تسبیح، ہماری مادر گرامی کی تسبیح، یہی 34 33 33. چھٹے امام اور ائمہ نے ان کے جملے ہیں کچھ، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ ارے ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھائیں گے، ان کو تو فرشتے آگے بتاتے ہیں. امام کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. فرمایا کہ نأمر صبیاننا، ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں تسبیح سیدہ پڑھنے کا، کما نأمرہم بالصلاۃ، جس طرح سے ہم انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں، سیدہ کی تسبیح کی بھی تاکید کرتے ہیں. ہم نجف گئے تھے تو ہم نے پوچھا اپنا آیت اللہ العظمہ فلانی کے بیٹے سے، کہا میرے ابا بابا یہ بڑی تاکید کرتے تھے. آپ نے کہا اچھا اس پہ ریکارڈ کروا دیجیے ذرا. انہوں نے ریکارڈ کروایا، آپ نے لکھا اور پیپر پہ لے آیا کہ فلاں مرجع تقلید یہ کام کرتے تھے، انہوں نے ان کے بیٹوں نے کہا ان سے. امام صادق فرما رہے ہیں ہم تسبیح سیدہ سکھاتے ہیں. اس کا مطلب معمولی چیز نہیں ہے. جن جن چیزوں پہ تاکید ہو رہی ہے امامت کی، اس کو آپ پوچھیے اپنے مرجع سے، خط لکھ کر پوچھیے، استفتاء کیجئے، دیگر مجتہدین فقہا سے پوچھیے کہ کون سے اعمال تھے جو ائمہ دن میں. پوچھیے اپنے مرجع سے. سرکار میرے پاس 1 گھنٹہ بچتا ہے دن میں، اس میں چاہ رہا ہوں کوئی اللہ رسول کی بات دیکھوں، سیکھوں، پڑھوں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس میں کیا پڑھوں؟ جو وہ کہے گا وہ پڑھیے. ائمہ کے ساتھ ہونا ہے ہم کو. روایت اصول کافی کے اندر چیپٹر ہے، باب کم یقرأ من القرآن، چیپٹر ہے، پورا چیپٹر ہے، حدیث نہیں ہے، چیپٹر ہے. قرآن کو کم سے کم کتنا پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، مقدار کوانٹٹی قرآن کی کتنی ہونی چاہیے کہ ایک مومن پڑھے. تو وہاں پر شاید پہلی یا دوسری حدیث ہے، راوی آتا ہے امام کے پاس، کہتا ہے کہ اپنا رسول اللہ میں نے قرآن ختم کیا آپ کے جد نانا رسول اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد قرآن ختم کیا امیر المومنین کے لیے، پھر ختم کیا امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام باقر کے لیے. یہ کون ہستی ہیں جو دنیا سے جا چکی ہیں؟ سامنے کون تشریف فرمائے؟ چھٹے امام، امام صادق کا ایک قرآن آپ کے لیے بھی پڑھا. امام نے کیا یہ کہا بھائی یہ تو شرک کر دیا، ہم تو زندہ ہیں، ہمارے لیے کیوں پڑھا؟ اور ہماری دادی کے لیے پڑھا، کچھ ضرورت نہیں ہوتی کیوں پڑھا تم نے؟ تو اہل بیت کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اب دیکھیے امام نے کیا کہا جب اس نے بتا دیا کہ مولا یہ کام. امام نے کہا کہ ما لی بہذا، مجھے اجر کیا ملے گا؟ اب خوب توجہ کیجیے گا اس واقعے کے اندر، راوی نے امام سے پوچھ کے قرآن نہیں پڑھا ہے. اگر پوچھ کے پڑھا ہوتا تو کہتا کہ آپ نے بتایا تھا. راوی کے لیے سوال ہے کہ میں نے کر تو دیا، اجر کیا ہوگا؟ ورنہ اگر پوچھ کر کرتا تو اجر بھی پوچھ دیتا. یہ کامن سینس کہتی ہے، الجبرا کا کوئی رول نہیں ہے کہ نہیں بات؟ اس کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی مومنین کے دل میں ایک ایسی چیز نور آتا ہے امام وقت کی طرف سے جس میں وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے لیکن وہ کام اچھا ہوتا ہے. راوی نے قرآن پڑھا. اب اس کے لیے تھوڑی سی فقہی معلومات ہونی ضروری ہے. بہرحال ہر کام ایسا نہیں ہے میں اپنی مرضی سے کر لوں. اس نے پڑھا، امام نے کہا کہ اللہ مولا مالی بہذا، مجھے اس کام کا کیا اجر ملے گا؟ امام نے کہا کہ لک ان تکون معہم فی الجنہ، جس کے لیے تم نے قرآن پڑھا ہے ہم معصومین میں سے، تم جنت میں اس کے پڑوسی ہوگے. راوی نے کہا، تعجب ہوا راوی کو، کہا کہ اس کام کا یہ اجر؟
امام نے جب دیکھا کہ شک ہو رہا ہے اس کو اور حیرت میں آ گیا، امام نے کہا بلا بلا بلا، 3 دفعہ کہا ہاں ہاں ہاں۔ مانو کوئی وظیفہ بتائیے کہ امام حسین کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب دیکھیے امام صادق کو تو کوئی نہیں پتا تھا وظیفہ ایسا، نہ ائمہ کو، ہم کو پتا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ یہ مومنین، یہ حصول کافی کی روایت ہے۔ حضرت امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پر مولانا نے زیارت عاشورہ کی تاکید کی ہے، جامع کبیرہ کی تاکید کی ہے، ان تمام چیزوں کی تاکید کی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو 24 گھنٹے میں جب موقع ملے آپ کو حکم دیا گیا کہ امام کی طرف اپنے تصور کو، اپنے عقیدے کو، اپنے خیال کو لے کر آؤ۔ یہ آپ کی زندگی اس طرح سے۔ تو یہ جو اعمال ہیں، عرفان کی بات ہو رہی تھی، معرفت کی، عارف بننے کی، تو ہمارے عرفان بزرگوں نے یہ سب بتایا ہے۔ تمام کے تمام جن کو آپ عارف کہتے ہیں ان سے آگے پوچھئے، وہ کہیں گے نماز شب۔ نہیں قبلہ کچھ اور وظیفہ، کیونکہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو جو عبادت کی جاتی ہے، اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ بہت جلدی راستے کو طے کرواتی ہے۔ امام حسین السلام کی زیارتیں، امام حسین السلام پر گریا، اور میں نے یہ ہمیشہ سے کہا ہے کہ گھر میں ماں باپ کی مدد کرنا، برتن گندے پڑے اور وہ صاحبزادی یا صاحبزادے آئے ہیں، بھائی آپ کی مستحب نماز سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ آپ جا کر سینگ کو ذرا سا صحیح کر دیجئے۔ یہ ایک ثواب ہے اس بات کا۔ اور جا کر آپ علماء کے واقعات پڑھیں، دیکھیں۔ اور قم میں ایک عالم ہوتے تھے، مجھے نہیں پتا اب ہیں کہ نہیں ہیں، ہوتے تھے بہت زبردست پڑھے لکھے آدمی، اور ان کی کچھ عجیب صفات تھی۔ یہ میں بات نہیں کر رہا 120 سال پہلے کی، ابھی اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور یقیناً میں 120 سال پہلے کا نہیں۔ تو وہ خواب کی تعبیر، بڑے عالم بھی تھے اور خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے تھے۔ تو کبھی لوگوں کو تشویش ہوئی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ تھوڑی بتائے گا کہ مجھے کیسے ملی یہ خواب کی تعبیر۔ بہت نزدیک کے ان کے لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کا کہ ان کے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، بیوی جو ہے وہ بیڈ ریڈن ہے، یہ گھر کا سارا کام کرتا ہے، بیوی کی ساری خدمت کرتا ہے، اور اس کے بعد پڑھتا بھی ہے، درس پڑھاتا بھی ہے۔ تو یہ خدا کی طرف سے تحفہ ملا، طاقت خواب کی تعبیر جو حضرت یوسف کو ملی وہ ایک عالم کو دی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن یہ میری درخواست ہے خواتین سے کہ آج مجلس میں جانے کے بعد اس واقعے کو بنیاد بنا کر شوہر کو اپنے نہ کریں، گھر دیکھیں، گھر جو ہے نا وہ زیادہ یہ حرام و واجب اس سے نہیں چل سکتا۔ واجب اور حرام کی آپ پابندی کیجئے، لیکن شوہر یہ نہیں کہہ سکتا مجھ پہ واجب نہیں ہے، بیوی کہے گی مجھ پہ بھی واجب نہیں ہے، سنگ میں برتن پڑے رہیں گے۔ لہٰذا محبت کے ذریعے، پیار و محبت کے ذریعے کسی طرح سے اس مسئلے کو حل کیجئے گھروں کے۔ جو بھی مسئلہ آتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہنا ہے اور انسان زندگی کے اندر امتحانات ہیں، تو کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ اب یہ مثال اچھی نہیں، تو بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دیجیے اس بات کو، تو اس طرف میں نہ جاؤں، ہماری دعا بحمد سنبھالی رہ جائے گی۔ ایک درود پڑھیں محمد آل محمد۔ لہٰذا کوئی آنسر بھی ہے یا اللہ؟ ٹھیک ہے، چلیں اس کو شارٹ کر لیتے ہیں۔ اب جتنی امام سجاد نے پڑھی ہے دعا اس سے تو ہم شارٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا خیر، تو خداوند تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق سے چھپا ہوا نہیں ہے، مخلوق اپنے اعمال کی وجہ چھپتی ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہمارے، لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک۔ اب یہاں پر بس میں یہ 2-4 منٹ کی اور آپ کو 2-4 جملوں کی اور زحمت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے قربت خدا، تو ایک آپ کا ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کے اعمال اور ہمارے اعمال صحیح ہونے چاہیے، کہ جس کے بعد ہم خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں اور خدا کو محسوس کر سکتے ہیں، خدا کے وجود کو، خدا کے قرب کو، خدا کے ساتھ رشتے کو۔ یہ میں نے کیوں کہا، پھر دوبارہ تازہ کر دوں اس بات کو، ریفریش کر دوں ائمہ کی سیرت، اعمال ائمہ کے، اور جو میں نے مثالیں دی تھیں اعمال شبائے شہادت میں جناب امین المومنین کی۔ اور پھر وقت قصدت الیک بطلبتی وتوجہت الیک بحاجتی وجعلت بک استغاثتی وبدعائک توسلی من غیر استحقاق لاستماعک منی۔
پروردگار میں تیرا ارادہ کر کے آیا ہوں، یہ دعا مانگ رہا ہوں تجھ سے، قصد تو الیک، میں تیرا ارادہ کر کے، قصد میرا جو ارادہ ہے وہ تیری ذات ہے۔ جب آپ جاتے ہیں کسی جگہ پر، ملک سے باہر جا رہے ہیں تو سارے ڈاکومنٹس لے کر جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں ملک سے باہر جا رہا ہوں ان چیزوں کو لے کر۔ کبھی آپ 50 کلومیٹر دور جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں وہاں جا رہا ہوں گاڑی پر، پیدل نہیں جاتے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ کسی بھی جگہ پہ آپ کو ٹریول کرنا ہو، آپ کی جرنی ہو، سفر ہو، آپ ریلیونٹ چیز لے کر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ وہاں تک پہنچ سکیں، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں، ایسا لباس پہن کے جائیں کہ وہ داخل نہ ہونے دیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ لباس پہن کے جائیں گے جو داخل ہونے دیں۔ آفس کا یہی سلسلہ، ریسٹورینٹ کا یہی سلسلہ، ہوٹل میں جا رہے ہیں یہی سلسلہ، ہوائی جہاز، ٹرین، اس کی ریلیونٹ پریپریشن کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا۔ جہاز میں پیٹ لے کے جانا مانا آپ اپنا پیٹ اینیمل لے کے جا رہے ہیں، وہ نہیں جانے دے گا۔ تو آپ کو کوئی چیز ایسی ہو، اسٹیٹس ہو کہ جو آپ جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ آپ کو انٹری مل سکے۔ قصد دو دے کا، پروردگار تیری طرف آ رہا ہوں۔ خدا کی آواز آئی، کس نے کہا آنے کو؟ اور کیا لے کر آ رہے ہو تمہیں پتا ہے؟ جو ہم نے کہا ہے وہ لے کر آؤ۔ تو امام فرما رہے ہیں بطالبتی، پروردگار جو میں تیرے پاس آ رہا ہوں نا، تو میں اپنا مطلب لے کر آ رہا ہوں، جس چیز کا میں محتاج ہوں وہ تجھ سے مانگنے آ رہا ہوں۔ خدا کی ذات ایسی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آؤ، اپنی حقارت کا اعلان کرے، پروردگار مجھے دے دے، بھکاری بن کر آ رہا ہوں، گداگر بن کر آ رہا ہوں، بیگر بن کر آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ خدا کی طرف جانا ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہو۔ وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي، اور جو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں نے اس چیز کی بنیاد پر تیری توجہ کی ہے۔ یعنی پروردگار جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تکبر، غرور اور بڑائی کے ساتھ نہیں آ رہا، میں حاجت اور اپنی طلب کو لے کر آ رہا ہوں۔ جب میرا اسٹیٹس یہ کہ حاجت اور طلب، اس کا مطلب ہے تیری بارگاہ میں کوئی انسان نہیں آ رہا، ایک بھکاری اور گداگر آ رہا ہے۔ بندگی سیکھے امام سجاد سے۔ وَجَعَلْتُ بِكَ اسْتِغَاثَتِي، استغاثہ کہتے ہیں مدد مانگنے کو جو مشکل میں ہو۔ پروردگار میں جو تجھ سے مشکل میں مدد مانگ رہا ہوں نا، یہ جو وَبِدُعَائِكَ تَوَسُّلِي، اور میرے اور تیرے درمیان جو وسیلہ ہے، یہ جو میں تجھے پکار رہا ہوں نا، یہی میرے اور تیرے درمیان وسیلہ ہے۔ اچھا، جب یہ پکار رہا ہوں من غیر استحقاق الاستماع کا منی، پروردگار اچھا جب میں پکار رہا ہوں تجھے، تیرا بندہ بن کے آ رہا ہوں، گداگر بن کے آ رہا ہوں، تو پروردگار اپنے دروازے کو کھول، کائنات کے رازوں کو کھول، مجھے میری چیز دے۔ امام فرمایا نہیں پروردگار، میں جتنا بھی ذلیل اور حقیر بن کر بندہ تیری بارگاہ میں آؤں، تجھ پر واجب نہیں ہے کہ تب بھی میری بات کو سنے۔ تیرا مقام وہ ہے کہ ہم تب بھی تجھ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ، تقاضا، کلیم نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری حیثیت ہے، یعنی ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ خدا کہے گا کہ اگر تم کچھ نہیں کر سکتا میں، اور میرے لیے ضروری نہیں ہے کرنا، پھر مانگ کیوں رہے ہو؟ پروردگار مانگ اس لیے نہیں رہا کہ میں کچھ ہوں مجھے دے، میں تیری عبادت کر رہا ہوں دے، بل لثقتی بکرمک وسکون الی صدق وعدک ولجئی الی الایمان بتوحیدک۔ وجہ یہ ہے پروردگار کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں تیرے کرم پر اعتماد کر کے، رلائے کر کے آ رہا ہوں تیرے پاس۔ تو اتنا کریم ہے کہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میں تیرا امپورٹنٹ بندہ نہیں ہوں، تو کریم ہے۔ وسکون الی صدق وعدک، اور پروردگار اس وجہ سے آ رہا ہوں کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ تو کریم اور شریف انسان جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ میں تیرے وعدے کی بنیاد پر آ رہا ہوں۔ اور امام دیکھیے، خوب توجہ کیجیے گا، اپنی حاجتوں کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، خدا کی بڑائی کو خدا کی طرف ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ پروردگار میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے پاس آ رہا ہوں۔ وسکون الی صدق وعدک ولجئی الی الایمان بتوحیدک۔ میری جو پناہ گاہ ہے نا، جو میں یہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ ایک ریفیوج آئلینڈ بنا ہوتا ہے، دیکھا میں نے بورڈ، تو یہ تم جو لجائی کا مطلب ہے ریفیوجی۔ پروردگار میں جو پناہ میں آ رہا ہوں نا تیری، وہ کس وجہ سے آ رہا ہوں؟ اس وجہ سے آ رہا ہوں کہ تیری توحید پر مجھے ایمان ہے، میں تجھے ایک سمجھتا ہوں، جس طرح سے تو نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا میں تجھے اسی طرح سے سمجھتا ہوں، اور تو نے کہا جو میری توحید کو اس طرح سے مانے گا وہ مجھ سے گھبرائے نہیں، میرے پاس آئے۔ تو میں تیرے وعدے پر بھروسہ کر کے آ رہا ہوں، ورنہ میں اس طرح نہیں آ سکوں۔ بس سکون ہی اچھا الی الایمان بتوحیدک یقین بمعرفتک منی، اور میرا یہ یقین ہے، اور یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے، آپ سنیے گا، مجھے یہ یقین ہے، دو معرفتیں ہیں جو ریکگنیشن ہے، وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک خدا ریکگنائز کرتا ہے مجھے،
کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور میں ریکگنائز کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں اس کو کہ میں خدا کا بندہ ہوں. توجہ فرمائی آپ نے. خدا جانتا ہے نا مجھے کہ خدا نے مجھے خلق کیا ہے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ خدا نے مجھے خلق کیا ہے. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا. فرمایا یقینی بمعرفت کا منی اللہ رب علی، مجھے یہ یقین ہے کہ تو مجھے اپنے بندوں کی فہرست میں رکھتا ہے. تو نے میری سٹیزن شپ کو، جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، یہ لفظ ہے لیگل. میرے پاس پاسپورٹ ہے میرے ملک کا، وہ کہتا ہے پاسپورٹ آفس سر آپ کا یہ پاسپورٹ کینسل ہو چکا ہے، آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے مشین ریڈیبل پاس یہ ریڈ نہیں کر پائے گی، آپ اس پہ ٹریول مت کیجیے گا. 10 سال باقی ہیں، ہم نے تمام کے تمام سسٹم سے ہٹا دیا. اب یہ جب پیج رکھے گا تو بار کوڈ اس سے پڑھے گا نہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ پروردگار جو تو نے مجھے چیز عطا کی تھی نا بھائی، آپ کے آفس سے مجھے پاسپورٹ دیا ہے، اپوائنٹمنٹ یہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام سے یہ دیا گیا ہے، صحیح ہے، تو لکھا ہوا ہے، ڈیٹ باقی ہے، اسٹیمپ ہے، میں نے خود جا کر لیگل پاسپورٹ بنوایا ہے. پاسپورٹ آفس والا کہے گا کہ پورے سسٹم سے ہم نے نکال دیا، دنیا میں جہاں جائیں گے رکھیں گے، ہے پاسپورٹ، ظاہر میں سب کچھ اچھا ہے، لیکن ریڈ نہیں کر پائے گا، آپ کو آن بورڈ نہیں ہونے دے گا وہ. آپ یاد رکھیے، مت جائیے گا آپ یہاں سے کہیں. پروردگار لیکن میں بڑا تیرا برا بندہ صحیح ہوں، یقین بمعرفت کا منی، مجھے یہ یقین ہے اس بات پر. کس بات پر یقین ہے؟ کہ تو مجھے اپنے بندوں کے طور سے پہچانتا ہے، تو مجھے کنسیڈر کرتا ہے اپنا بندہ، اور تو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب علی غیرو، تو یہ جانتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ عقیدہ ہے کہ میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں. یعنی امام یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ ہوں، کہہ رہے پروردگار دیکھ تجھے تو پتہ ہی ہے کہ میں ایسا ہوں، تجھے پتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھے پتا ہے کہ میں تو نے خود وعدہ دیا ہے. یعنی ہر چیز خدا کے کرم کی طرف ایٹریبیوٹ کرنا. ولا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. پروردگار اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو کا ہی تقریباً یہ معنی ہے. اب امام بتا رہے ہیں کہ یہ تم آ کیوں رہے ہو خدا کی بارگاہ میں، تمہاری جرت کیسے ہے؟ دیکھیے کہ انسانوں کے پاس اگر اہل بیت نہیں ہوتے تو ان انسانوں کو کچھ بھی تمیز نہیں ہوتی، کچھ بھی تمیز نہیں ہوتی، بالکل رتی برابر کی تمیز سکھائی ہے اہل بیت نے. دین تو بہت آگے کی چیزیں، تمیز سکھائی ہے بات کرنے کی خدا سے. اچھا اب امام کہہ رہے ہیں دعا کیوں پڑھنا، بس یہ آخری بات، سارا سلسلہ کیا ہے؟ آپ کیوں آ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ہو کون تم؟ حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے تمہاری حیثیت. امام کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے پروردگار، یہ میرا جملہ ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ برج بن جائے آپ کے ذہن اور امام کی دعا کے درمیان. اللہم انت القائل وقولک حق، پروردگار تو نے ہی کہا ہے اور تیری بات سچی ہے، تیرا وعدہ ہے قرآن میں، تیرے وعدے کی بنیاد پہ آ رہے ہیں، ہم نے کچھ تھوڑی رکھا ہے کوئی. اللہم انت القائل وقولک حق ووعدک صدق، تیرا وعدہ سچا ہے. بس اللہ من فضل، اے میرے بندو خدا کے فضل سے مانگو، تو نے خود ہی تو حکم دیا ہے، تو تیرے حکم کی بنیاد پر آ رہے ہیں، تیرے وعدے کی بنیاد پر آ رہے ہیں. ان اللہ کان بکم رحیمہ، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب جب تم مانگو گے بڑا رحم کرنے والا ہے، ڈرنا مت اپنے رب سے، رحمت والا رب ہے. توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے رحمتوں کا مہینہ آ گیا، رحمتوں کا مہینہ آ گیا. آپ صاحب قوالی کا تخت لگائیے، قوالی گاتے رہیے، آپ بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کیجئے، آپ نعت کی محفلیں. یہ رحمتوں کا مہینہ، اس کے آٹوپسی کریں گے تو نکلے گا کیا؟ اس کا لٹمس ٹیسٹ کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ اس کو آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں گے. اصل اوقات ہے معصومین کو ہٹا کر اس انسان کی کہ یہ رمضان المبارک کو سمجھ سکے. یہ آپ دیکھیے کہ رمضان آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ کسی گھر میں ہو رہا ہوں انشاءاللہ کہ وہ کیرم بورڈ خرید کے لانا، کیوں؟ رمضان آ رہا ہے. بعض گھروں میں رمضان آ رہا ہے 5 مفاتیاں خرید کے لے آنا. رمضان آپ گزارتے کس طرح سے ہیں؟ جس طرح سے رمضان گزاریں گے میسج بھی وہاں سے ویسا ہی آئے گا. تو توجہ کیجیے گا، جتنا اچھا پیکج آپ خریدیں گے موبائل کا اتنا اچھا کنیکٹیوٹی دے گا. ایک جگہ پہ کیرم بورڈ آ گیا، لوڈو آ گیا، کیرم بورڈ آ گیا تو کیرم بورڈ سے تھک جائیں گے تو لوڈو کھیلیں گے. صاحب کوئی یہ نہیں کہتا کہ دعا ابو حمزہ سومالی سے تھک جائیں گے تو سلوات پڑھ لیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن یہ دیکھیے کہ آپ کو سمجھایا ہے ماہ مبارک اہل بیت نے. اب یہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو شخص چاہتا ہے کہ معجزہ اہل بیت کو اپنے دل میں دیکھے، اپنی زندگی میں دیکھے، وہ ایک کام کرے پورے ماہ مبارک رمضان میں. کیا کرے؟ وہ یہ کام کرے کہ فرض کیجئے کہ اگر میں یہ کہوں
کہ اچھا میری حیثیت نہیں ہے بات کہنے کی، لیکن کہنے دیجئے، دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے افتتاح شروع سے آخر تک ماہ مبارک رمضان میں پڑھے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پہلی شوال کو کیا تبدیلیاں دیکھ رہا ہے. پہلے وہ یہ کام کرتا تھا، اب نہیں کر رہا، یقیناً یہ ہوگا. لہٰذا امام فرما رہے ہیں یہ جو ماہ مبارک ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، یا دنیا کے پیچھے مت چلیے. دیکھیے میری اس طرح سے عادت نہیں، اور نہ میں یہ پسند کرتا ہوں، اور نہ یہ اچھی بات ہے. رمضان ٹرانسمیشن آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، بچے پلیٹس لے کر اپنی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہو رہا ہے. سرکار کچھ نہیں ہے، ان کو پیسے مل رہے ہیں بیچاروں کو، ان کا کام ہے، حق حلال کی کھا رہے ہیں، میں ان پر اعتراض نہیں کر رہا. وہ جو بھی ٹرانسمیشن چلائیں، جو بھی کر رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ نے بچوں کی ہم نے تربیت کیسے کی کہ یہ جو ٹی وی پر ایک صاحب آ رہے ہیں، حق حلال کی محنت کر کے، پسینہ ٹپکا کے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اچھی بات ہے. یہ میرے بچوں کو کھینچ کے لے جا رہا ہے وہ دسترخوان سے افطار کے اٹھا کر، کہاں پر؟ ٹی وی پر. اور میرے بچوں کو جناب امام سجاد کھینچ کر ابو حمزہ صومالی تک نہیں لا پا رہے. تو کامیاب کون ہوا؟ ٹی وی ٹرانسمیشن. امام سجاد ناکام ہو گئے. اس میں میری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، میرے گھر میں میری زوجہ کی غلطی ہے، اہلیہ کی، بچوں کی کیا ہے؟ اس کو بیٹھ کے اچھا جب ہم مولانا ممبر سے بات بتاتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ لیا ڈمپر کو ہائیڈرولک، گھر جاتے ہی پورا کا پورا جو ریکیج ہے، ڈیبری ہے، ان کے اوپر پھینک دی بچوں پر. لانا تو تم پر شرم نہیں آتی. یہ سرکار یہ جو مسئلہ ہے، جو فٹ بال کا جو کوچ ہوتا ہے جب وہ گول کو مس کرتا ہے، یہ بچوں کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ اس وقت یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کر دیا، کہتا یہ موو تو ہم نے تم کو 50 دفعہ سکھائی تھی، تم نے یہ کیوں کیا؟ لیکن اگر موو کوچ نے سکھائی نہ ہو، گول ہو جائے، تو کہتا ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہم سے موو سیکھنی رہ گئی تھی. آپ نے وہ موو سکھائی ہے اپنے بچوں کو، ہم نے وہ موو سکھائی ہے، ہم نے وہ پورا پروسیس سکھایا ہے، ہم نے وہ پورا آرٹیکولیٹڈ کر کے ان کو مینج کر کے دیا ہے. اگر نہیں دے پائے، اب دیکھیے غلطی بھی ہو سکتی، خامی، یہ سب بات چھوڑ دی، اس وقت ہم اس میں نہیں جا رہے. لہٰذا بچوں کو سکھائیے. اب یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم چینل کا بائیکاٹ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. بھائی چینل والے تو ہاتھ نہیں جوڑے آپ سے آ کر، آپ وہ بٹن مت دبائیے ریموٹ کا، اتنی سی بات ہے، اور ہم دیکھ لیں گے. اور تیرے یہ سب باتیں میں نہیں کرتا، نہ میری عادت ہے. ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے آپ مت جائیے. یہاں پر اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس شہر میں، اور بہت بری جگہیں بھی ہیں جہاں پہ بہت برے کام ہو رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے، یہاں آ رہے ہیں. انہوں نے نہ آپ کو روکا ہوا ہے نہ ان کو روکا ہوا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ اب یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے. لہٰذا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، اور مثال دے کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. آپ ایک جگہ پہ اپنے بچے کو، ایک دکان ہے، شاپ ہے، آؤٹ لیٹ ہے، پیزا کھلاتے ہیں وہاں سے، اسکول سے لاتے ہیں، ہفتے میں 2-3-4 دفعہ پیزا کھلاتے ہیں، ایک ہے برگر کھلاتے ہیں اس کو، کچھ بھی چیز فاسٹ فوڈ جا کے. وہی کمپنی ہے، اس نے اپنا پینافلیکس لگایا ہوا ہے بینر، اور فٹ پاتھ پہ وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہوم لیس لوگ ہیں وہ آ کر کھائیں. تو ہوم لیس لوگ بیچارے کھڑے ہیں، کھا رہے ہیں، صاحب کا کام، اچھا کام. بچہ کہے گا بابا وہ دیکھیں وہی کمپنی، وہ لگا ہوا ہے بورڈ اس کا، میں نام دے دوں گا تو بڑے مسائل آ جائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا ہو جائے. وہ کمپنی ہے تو روکیں، ہم بھی لائن میں لائیں گے. بیٹا یہ آج تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ہوم لیس لوگوں کے لیے. بابا کمپنی تو وہی ہے، وہی چیز ہے نا، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہم چیز تو وہی مل رہی ہے. بیٹا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو ہوم لیس ہیں، آپ کو میں وہاں سے دلا دوں گا، یہی آؤٹ لیٹ ایسی کمپنی، گھر میں اماں بنا دیں گی تمہاری. بچہ جتنی بھی ضد کرے، آپ کہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں. یہ جو ٹی وی ٹرانسمیشن آ رہی ہے جہاں پہ، اچھا دیکھیں میں دیکھتا نہیں ہوں، جو مجھے بتایا ہے لوگوں نے، میں اس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. لہٰذا جھوٹے راوی مرے نہیں ہیں، کچھ اب بھی موجود ہیں، ویسے ہو سکتا ہے کہ غلط بتا دیں. تو اب یہ رسول خدا نے فرمایا، میں کیا کروں. تو ایک تو یہ دیکھیں انفارمیٹیو پروگرام آ رہا ہے، 2 طرح کے ہیں پروگرام. انفارمیٹیو پروگرام آ رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر، جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ ہو رہا ہے اور یہ کر کے دکھا دیجیے اور سر کے بل چل کے دکھا دیجیے اور 15 منٹ تک کودتے رہیے، اور یہ سب چیزیں جو ان کی بات کر رہا ہوں. اب اگر اس میں وہ دو منٹ کے لیے کوئی ایک اچھا قرآن کی آیت بھی پڑھنا، دیکھیں میں نے کہا انفارمیٹیو پروگرام کو ہٹا دیجیے آپ، ٹھیک ہے. یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں جو اچھل کود کھیل تماشا ہو رہا ہے. تو آپ اپنے بابا یہ سب دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کہیں بیٹا یہ ایک تو چیز غلط ہے، اور یہ ہوم لیس لوگوں کے لیے جن کا کوئی والی و سرپرست نہیں ہے. تمہارے پاس 14 سرپرست ہیں، تمہارے پاس ابو حمزہ صومالی ہے، تم رمضان ان سے سیکھو گے، دعا افتتاح میں سیکھو جا کر.
لہٰذا اس بات کے اوپر آپ توجہ رکھیے گا. اچھا ہم لوگ ہیں سوسائٹی سے کٹے ہوئے ہیں، سوسائٹی میں لیکن کٹے ہوئے ہیں. اب ہم بات کہیں کہاں سے کہاں بات کوئی موڑ توڑ کے پیش کرے اور کسی بندہ مومن کی توہین ہو، اس کا میں ذمہ دار نہیں. جو مجھے بتایا گیا کہ مولانا یہ ہوتا ہے اور انعامات بڑھتے ہیں اور گفٹ ملتے ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے منٹ میں اتنی کھانا کھا لیجئے، کوئی کچھ، یہ سب تو یہ دکھانا صحیح ہے. یہ سب جو مجھے اطلاعات ہیں میرے پاس، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا یہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مانگو مجھ سے، اگر یہ ائمہ نے بتایا آپ کو. آپ کا رمضان المبارک کیا ہے؟ آپ کا رمضان مبارک یہ ہے کہ بقول ایک صاحب کے کہ وہ کیرم بورڈ نہیں ہے مولانا، بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس دفعہ رمضان میں، کئی سال پرانی بات ہے. تو اب وہ گلف کی بات ہے، گلف کے اندر آسان ہے. انہوں نے صبح کو بھیجا ایک شخص کو، اور وہ کراچی سے یا پاکستان سے کہیں سے وہ سارے چیزیں انڈور اسپورٹس خرید کے لائے کہ رمضان اچھا گزرے گا. دیکھیں میں مخالف نہیں ہوں اس کا، بچوں کو تھوڑا سا یہ بھی کرنے دیجیے اور بچوں کو تھوڑا سا پھر وہ بھی کروائیے. اب وہ ہم نے سومالی بڑی طویل دعا ہے، بچوں سے کہیے بیٹا 5 منٹ بیٹھ کے ٹرانسلیشن پڑھو. سب 20 بچے گھر میں بیٹھ جائیں، انگلش میں ہے، اردو میں ہے، بچے جس میں بھی آرام ہے ان کو کمفرٹیبل ہے، ان سے کہیں بیٹا تم شروع سے پڑھو. 5 منٹ گھڑی دے کر، یہ لگی ہوئی ہے گھڑی سامنے، سب سنیں غور سے، مارک لگایا وہاں پر پینسل سے. کل پھر 5 منٹ ٹرانسلیشن، پھر پرسوں، پھر ترسوں، پھر اس کے بعد 10 دن میں یہ پورا ختم ہو جائے گا تاکہ بچوں کے ذہن پہ امپیکٹ آ سکے. امام فرمانا ہے خدایا تو نے کہا ہے کہ وسد اللہ من فضل ان اللہ کان بکم رحیمہ، خدا بڑا رحم دل ہے، خدا کے فضل سے مانگو. اب یہاں پر بات ختم کر رہا ہوں. وَلَيْسَ مِن صِفَاتِكَ يَا سَيَّدِي أَن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعَ الْعَطِيَّةَ، پروردگار یہ تیری صفات میں سے نہیں ہے کہ تو مانگنے کا حکم دے اور عطا نہ کرے. اب آپ نے یعنی آپ نے دیکھا کہ یعنی جو عجیب قسم کا بات ہے، تو نے حکم دیا آ رہے ہیں تیرے پاس، ورنہ ہماری کیا اوقات. تو درود پڑھیں محمد آل محمد. بات میری ختم ہو گئی. ہم آج اگر آپ مصائب نہ پڑھے جائیں کیونکہ پھر وہ کوشچن آنسر سیشن ہے، اور مصائب کی کیفیت سے نکل کر پھر کوشچن آنسر سیشن میں آنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو چھوڑیے اور بتائیے اب کہ کیا کیا جائے.